من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وإسرته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ما أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. سیرت رسول 158 آج کی تقریر کا نمبر ہے، جو موجودہ سال کی دوسری گفتگو. یہ سال جو اس بابرکت ذکر کا 11واں مسلسل سال ہے. آغاز ہوا سن 9 ہجری کے حالات سے. سن 9 ہجری سیرت رسول میں چند ایسے اہم ترین واقعات کا مجموعہ بن گیا کہ پچھلا پورا سال جتنی ہم نے تقریریں کی، اسی 9 ہجری کے حالات بیان ہوتے رہے، اور اس سال بھی اندازہ یہی ہو رہا ہے کہ ماہ رجب کے تقریباً اختتام تک جو وقت بھی ہمیں ملے گا کہ 9 ہجری کے حالات ہی اس میں بیان ہوں گے. البتہ یہ ایک مسئلہ ضرور ہم کو پیش آئے گا کہ ایک جانب اس 9 ہجری کا ایک اہم ترین پیغام جو گزشتہ منگل اور آج کی تقریر میں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ حتی الامکان اسلام اتحاد چاہتا ہے اپنے ماننے والوں کی صفوں، اور دوسری جانب اس واقعے کے مکمل ہونے کے بعد مسلسل 3 ایسے واقعات کا بیان ہے جو بعض لوگوں کو شاید ایسے محسوس ہوں کہ ان کے عقیدے کو ٹھیس پہنچی. بطور مثال، اگرچہ 157 ہفتوں میں تاریخ اسلام کے جتنے بھی واقعات بیان ہوئے، اس میں بڑی کچھ مشکل منزلیں بھی ہمارے سامنے آئی تھیں، لیکن الحمدللہ ہم نے کوشش یہی کی کہ واقعہ بیان ہو جائے بغیر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائے. مگر اس سال جو 3 تقاریر اس کے بعد ہونے، اگر اس سال تقاریر میں جو 3 واقعات بعد میں آنے والے ہیں وہ شاید ایسے کہ ایک طرف بین الاقوامی صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہیں مختصر کرنے کا دل چاہتا ہے، دوسری جانب بار بار پچھلے سال یہ وضاحت آتی رہی کہ 9 ہجری رسول کی زندگی کا وہ سال تھا کہ جس سے یہ اشارے ملنا شروع ہو گئے اور زیادہ وضاحت کے ساتھ کہ اب پیغمبر اس دنیا سے جانے والے ہیں اور اپنی جگہ پہ اسلام کا کوئی نہ کوئی ایسا انتظام کر کے جا رہے ہیں کہ جس سے امت کا دخل نہ ہو. ایسے اشارے تو دعوت ذی الشیرہ ہی سے آنا شروع ہو گئے، لیکن 9 ہجری وہ سال ہے جب یہ اشارے زیادہ واضح انداز میں ملنے لگے، جو پھر 10 ہجری کے آخر میں غدیر خم کے میدان کا اعلان ہو گیا. لیکن یہ 9 ہجری کے حالات سے، اور 9 ہجری میں پیغمبر اسلام کی طرف سے مسلسل ایسے کھلے کھلے اشارے ملنے کی وجہ یہی تھی کہ مسلمان کرائسس کے پیریڈ سے یا بحران سے گزر آئے تھے. اب بظاہر پورے جزیرہ نما عرب کوئی ایسا فتنہ باقی نہیں رہ گیا تھا
جو مسلمانوں کے لیے بدر اور احد، خندق اور خیبر اور موتا کی طرح سے اجتماعی ضرر کا سبب بنتا۔ چھوٹے چھوٹے اختلاف تو ہر جگہ رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی قبائلی جنگیں چل رہی تھیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان کمزور مانے جاتے، دشمن طاقتور۔ اب اگر کہ سلسلہ تو چلتا رہا پیغمبر کے انتقال تک، مسلمہ کذاب کا مسئلہ پیغمبر کی زندگی کے انہی سالوں میں اٹھا تھا، لیکن اسی فرق کے ساتھ کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں اور جو کچھ اسلام کے خلاف قدم اٹھا رہے ہیں چھپ کر۔ تو گویا 8 ہجری کے آخر میں فتح مکہ کے بعد ایک دم مسلمانوں میں ایک نفسیاتی تبدیلی آ گئی۔ 7 ہجری کے شروع خیبر کی لڑائی فتح ہوئی، مالی اعتبار سے مسلمان طاقتور ہوئی، اور 8 ہجری کے آخر مکہ فتح ہوا۔ اب مادی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے بھی مسلمان طاقتور ہو گئے۔ چنانچہ 9 ہجری سیرت رسول کا ایک اتنا اہم سال کہ ہم نے پچھلے سال بھی جتنی 12، 13، 15 تقریریں کی اور اس سال بھی جتنی تقریروں کا موقع ملے گا سب اسی ایک سال کے حالات پر، اور ساری کی ساری باتیں اہم۔ غزوہ تبوک، واقعہ مسجد زرار، واقعہ ایلا جو اس کے فوراً بعد آ رہا، مسلمانوں کا پہلا حج جس میں پہلے کسی اور کو امیر بنا کے بھیجا گیا، بعد میں تبدیلی ہوئی، اور پھر 9 ہجری کا آخری مہینہ ذی الحج اور اس کا آخری ہفتہ 24 ذی الحج مباہلہ۔ تو یہ سارے کے سارے حالات تاریخ اسلام اس اعتبار سے انتہائی اہم کہ مسلسل یہ اشارہ مل رہا کہ اب مسلمان نہ صرف یہ کہ اس صدمے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے کہ پیغمبر اس دنیا سے جانے والے، بلکہ اس حوالے سے منافقوں کی سازشوں کو سمجھنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں کہ جو لوگ رسول کے ہوتے ہوئے اب تک ذرا دبے پیغمبر جیسی شخصیت کے اٹھ جانے کے بعد وہ یقیناً اسلام کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے، اس صدمے کے لیے بھی تیار رہو کہ رسول جا رہے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ذات رسالت کی وجہ سے جو نفاق ابھی تک دبا ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ کھل کے چیلنج کر، اس کے لیے بھی تیار رہو کہ اب وہ سر اٹھانے والے ہیں۔ چنانچہ جنگ تبوک کا پورا واقعہ آپ نے سال گزشتہ سنا، اور اسی تسلسل مسجد زرار کا واقعہ بھی آتا۔ یہ اتنا زیادہ جنگ تبوک سے ملا کہ اکثر تاریخ کی کتابوں میں اسے الگ ہیڈنگ دے کے لکھا ہی نہیں جاتا، کیونکہ یہ واقعہ وہ جس کا پہلا حصہ تبوک کی لڑائی کے لیے جب رسول جا رہے ہیں اور مدینے سے 1 فرسخ یعنی 3 میل شرعی کے فاصلے پر پہنچے، تب اس واقعے کا پہلا حصہ آئے۔ اور جب تبوک کی جنگ کے بعد، وہ تو جنگ نہ ہو سکی، لیکن جب تبوک کے غزوے کے بعد رسول واپس آئے تو مدینے میں داخل ہونے سے 1 فرسخ پہلے اس واقعے کا دوسرا حصہ ہمارے سامنے آیا۔ تو یہ مسجد زرار کا واقعہ جنگ تبوک لشکر اسلام کے نکلتے وقت شروع ہو رہا، اور لشکر اسلام کی واپسی کے وقت واقعہ اپنے عروج پر پہنچ رہا، مسجد زرار۔ لیکن تبوک کی لڑائی کے ساتھ اس کا ذکر ہو گیا، حتیٰ یہ کہ قرآن میں بھی سورہ مبارکہ توبہ 61ویں آیت سے لے کے تقریباً آیت نمبر 120 تک غزوہ تبوک کے مختلف پیغامات، انہی کے درمیان آیت نمبر 108 میں اس مسجد زرار کا تذکرہ ہوا۔ تو یہ سارا کا سارا واقعہ جنگ تبوک کا ایک تتمہ، اس کا ایک ضمیمہ، اس کا ایک حصہ، لیکن خود اس واقعے سے کچھ اتنے اہم پیغام ہمارے سامنے آئے کہ شاید آج کی تقریب واقعاتی اعتبار سے کم ہو، نتائج کے اعتبار سے زیادہ ہو۔ واقعہ تو اتنا مختصر ہے کہ 10 منٹ میں مکمل ہو جائے، لیکن پھر اس واقعے کے نتائج خاص طور پر یہ دیکھتے ہوئے کہ اس واقعے سے 2 انتہائی اہم نتائج نکلے، جن میں سے ایک نتیجے سے اسلامی معاشرہ بخوبی آگاہ، چاہے تھوڑا سا ہی، لیکن مسجد زرار کا اتنا نتیجہ ہر مسلمان کو معلوم کہ نیکی کا اہم ترین کام بھی ضائع ہو جاتا اگر نیت میں خرابی، مگر اس کے ساتھ اسی کے برابر ایک اور انتہائی اہم ترین پیغام جو اکثر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتا یا توجہ ادھر نہیں ہوتی،
اور اس دوسرے پیغام کی اہمیت کے پیش نظر میں یہ تو برداشت کر لوں گا کہ آج کی تقریر سیرت رسول ذرا ٹھہری ہوئی تقریر نظر آئے، ایسا لگے کہ بات وہیں تک ہے جہاں گزشتہ منگل کو تھی، لیکن وہ پیغام ضرور آپ تک پہنچے۔ اس سے پہلے آئیے اصل مسئلے کو تاریخی ترتیب کے حوالے سے دیکھا جائے۔ فتح مکہ کا نتیجہ جہاں یہ نکلا کہ مکے کے اندر اب کوئی آواز بلند نہیں، جزیرہ نما عرب اب کوئی آواز بلند نہیں ہو سکتی مسلمانوں کے خلاف، وہاں دوسری جانب دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت یعنی عیسائی مملکت اور روم کی بادشاہت کے حوالے سے، کیونکہ اسی زمانے میں چند سال پہلے ہی وہ ایران کو شکست دے چکے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن گئے، ان کے لیے یہ عالم اسلام زیادہ بڑا خطرہ بن گئے، اور اب اسلام کو نقصان پہنچانے کے انہوں نے جو دو دشمن کھڑے کیے، اب وقت آ گیا کہ وہ شطرنج کی چالوں کی طرح سے اپنے مہرے کو بدلیں، چال کو بدلیں۔ ایک تو ان کی امیدیں تھی مکے کے کافروں سے کہ مکے کے کافر کیونکہ عرب میں اس لیے بڑے طاقتور کہ وہ مکے کے متولی، خانہ کعبہ کے متولی، اور خانہ کعبہ کا احترام ہر عرب کرتا۔ جب دیکھا کہ ہمارا قائم کیا ہوا، انہی کا بنایا ہوا، انہی کا سپورٹ دیا ہوا یہ دشمن ناکام ہو گیا، تو اب یہ شام کے عیسائیوں منافقین سے کہا کہ وہ وقت آ گیا کہ تمہیں حق نمک ادا کرنا۔ اس سے پہلے منافق اسلامی معاشرے میں تھے اور وہ اپنا کام بھی کر رہے تھے، لیکن چونکہ یہ امید تھی کہ بدر اور احد اور خندق وغیرہ مکے کے بڑے بڑے سردار ہی اسلام کو ختم کر دیں گے، تو کہا کہ یہ منافقین ابھی اپنے چہروں پہ نقاب ڈالے رکھیں، ان سے تو انتہائی ایمرجنسی یا ہنگامی صورتحال میں کام لیا جائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جو ان کے ولی نعمت ہیں، جو ان کے آقا ہیں، جو ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، وہ ان سے کہتے ہیں کہ اب تمہیں بہرحال میدان میں نکلنا۔ چنانچہ فتح مکہ کے فوراً بعد جہاں ایک طرف کافروں کی سرگرمیاں دبتی چلی گئی، مکے والے تو خیر ہتھیار ڈالتے ہیں، باقی عرب میں وہاں منافقوں کی سرگرمیاں ایک دم بڑھتی چلی گئی، اس لیے کہ اب کام انہیں کو کرنا، جن سے امید تھی ابو جہل اور اس کے ساتھی، وہ سب تو یا مارے گئے یا ہتھیار ڈال کے پیچھے ہٹ گئے۔ اب ان سے کہا گیا، اور ان منافقوں کا شام کے عیسائیوں سے ربط و ضبط اتنی واضح بات کہ اس کے لیے زیادہ تفصیلی دلیلیں لانا بھی بیکار۔ بہرحال وہاں سے کہا گیا کہ اب تمہیں آگے بڑھنا۔ بہت ہی مختصر بات جو دنیا میں آج بھی ہر سیاست میں چلتی ہے کہ اگر کہیں باہر سے آنے والا دشمن ناکام ہو جائے اور اس ملک کو نقصان پہنچانا ہے تو اندر والوں کو اب متحرک کرو کہ اب تمہارا کام۔ ہم ایک دم سے یہ دیکھتے کہ مسلمانوں کی فتح کے بعد بجائے اس کے کہ منافق ڈر جائیں، دب جائیں، ختم ہو جائیں، متاثر ہو جائیں عظمت رسالت، ایک دم سے انہوں نے مدینہ شہر میں اپنے اڈے بنا بنا کے اپنی سرگرمیاں شروع کر دی۔ یہ ہمت ان منافقوں اس وقت نہیں تھی جس وقت کے مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزور نظر آ رہے۔ بدر اور احد منافقین آپ کو نظر آئیں گے، لیکن ایسا نہیں کہ ان کے باقاعدہ سینٹرز ہیں، ان کے اڈے ہیں، ان کی بلڈنگیں ہیں جہاں پہ وہ باقاعدہ جمع ہو، ایسا نہیں۔ فتح مکہ کے فوراً بعد مدینے میں کئی جگہ یہ اڈے قائم ہو گئے، چنانچہ ان میں سے 3 یا 4 مکانات غزوہ تبوک پر رسول کے جانے سے پہلے ان پہ حملے ہوئے، ان مکانات کو یا توڑا گیا یا مالک مکان کو گرفتار کیا گیا۔ مگر جو اس وقت سب سے طاقتور منافق تھا اور جس سے اسلام دشمنوں کی امیدیں سب سے زیادہ تھی، وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ کسی مکان کو مرکز بنا کر منافقت کو آگے بڑھاتا۔ اس نے دیکھا کہ ہمیں اسلامی معاشرے میں کام کرنا، اور اسلامی معاشرہ بھی ایسا کہ اب مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں، چنانچہ ایسے معاشرے میں کام کرنے کے بے دینی کے بدلے دین کا ہتھیار زیادہ کامیاب ہوتا۔ یہ آج کی بات نہیں کہ آج اگر کسی ایسے معاشرے میں جس میں اسلام کا تھوڑا بہت احترام، کسی دشمن کو بھی کام کرنا ہے تو وہ اسلام اسلام کی آواز لگاتا ہوا آئے گا۔ ہم نے اپنے ملک کی سیاست میں بھی یہ دیکھا کہ معاذ اللہ اسلام کو ایک چلتا ہوا سیاسی نعرہ بنا دیا گیا۔ ہم نے معصومین کی سیرت میں بھی دیکھا
کہ قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے نیزوں پہ بلند کر کے اس سے سوء استفادہ کیا گیا. لیکن یہ سلسلہ پہلی مرتبہ کہ مسلمان معاشرے کو شراب کے ذریعے بہکانا مشکل، زنا کے ذریعے بہکانا مشکل، سود کے ذریعے بہکانا مشکل. اگر اسلامی معاشرہ تو اس کو مسلمان بن کے بہکاؤ. اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا تو وہاں مسجد کے سامنے سینما بنانے سے فائدہ نہیں ہوگا، وہاں مسجد کے سامنے شراب خانہ بنانے سے فائدہ نہیں ہوگا، وہاں مسجد کے مقابلے میں مسجد بنانے سے فائدہ ہوگا. یہ ان منافقوں میں سے ایک نے یہ طریقہ کار اختیار کیا جو مدینے میں کام کر رہے تھے. کچھ نے اپنے گھروں کو سینٹر بنائے، وہ فوراً شکست کھا گئے. ان کے گھروں پر اسلامی لشکر نے پہنچ کے ان گھروں کو توڑ دیا. لیکن تو ان میں سب سے ہوشیار، سب سے چالاک اور سب سے تجربے کار تھا ابو عامر، جو اسلام کے مدینے میں پہنچنے سے پہلے مدینے والوں کا ایک مذہبی رہبر اور مذہبی لیڈر تھا. اور اتنا زیادہ وہ اپنے آپ کو دیندار ظاہر کرتا تھا، اور شاید اس وقت تک وہ تھا بھی، شاید اس وقت تک اس کی نیت میں بھی خرابی نہیں کہ سارا مدینہ اس کو راہب کہنے لگا. جبکہ روحانیت یہ بت پرستوں کا کبھی طریقہ کار نہیں ہے، یہ خاص عیسائیت کی بات. یعنی دنیا کی لذتوں کو ترک کر دینا. نہ اسلام نے کبھی اس کو قبول کیا، نہ ہی بت پرستوں میں یہ چیز کبھی آئی. اس لیے کہ مکے یا عرب کے بت پرست، ان میں اگر کچھ اثرات تھے پرانے تو وہ حضرت ابراہیم کے دین کے تھے. حضرت عیسیٰ کے دین والے اثرات مکے میں نہیں آئے. اور دین ابراہیمی کسی شکل کی روحانیت بھی جائز نہیں. اگرچہ حضرت عیسیٰ کے دین میں بھی اس کی اجازت نہیں. قرآن کے سورہ صف میں ارشاد ہو ابتدعوها، یہ رہبانیت اس کو انہوں عیسائیوں نے بعد میں شروع کیا. تو خیر ابو عابد راہب بن گیا. راہب کا مطلب کیا؟ عقیدہ تو ابھی اس کا وہی بت پرستوں جیسا، عیسائی نہیں بنا. یہ لفظ راہب دیکھ کر بعض مسلمان مورخوں کو شک ہوا. انہوں نے کہا شاید اس نے عیسائیت قبول کر لی. ایسا نہیں، عیسائیت تو اس نے فتح مکہ کے بعد شام جا کے قبول کی. اس سے پہلے تھا یہ بت پرست مگر راہب. روحانیت ایک ایسی چیز تو ذرا سا بھی دیندار آدمی، چاہے وہ عیسائیت کو مانے، چاہے یہودیت کو مانے، چاہے اسلام کو مانے، چاہے بتوں کو مانے، روحانیت ایک ایسی چیز کہ جس کے پاس دین کی نامکمل معلومات ہوتی وہ ہمیشہ روحانیت سے متاثر ہوتا. روحانیت کیا؟ ہم پھٹے ہوئے کپڑے پہنیں. روحانیت کیا؟ ہم خالی سوکھی روٹی کھائیں. روحانیت کیا؟ کہ اگر کہیں پہ سالن آ بھی گیا تو اس میں پانی ڈال کر پہلے اس کو بدمزہ بنائیں. روحانیت کیا؟ کہ مثلا ہم پیدل چلیں گے، چاہے سواری کا انتظام بھی. یہ ساری چیزیں جن مذاہب میں نہیں بھی، تب بھی ان چیزوں سے عام لوگ متاثر تو ہوتے ہیں. روحانیت ہی کا ایک طریقہ ہے ساری رات مسلح پہ بیٹھے رہیں، چاہے سارا دن لوگوں کے حقوق ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جائے. یہ بہرحال ایک اثر والی چیز. چنانچہ ہمارا معاشرہ چاہے اہل بیت کے علوم سے کتنا ہی استفادہ کیوں نہ کرے، لیکن فرض کی کسی عام آدمی نہیں عالم کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ اس نے 2 شادیاں کی، لوگ سمجھتے یہ عالم کا حرام. کہاں تقدس یہ تو ایشو آرام میں پڑ گئے. اور اگر 3 شادیاں ہو تو پھر غضب ہی ہوگی، اور 4 ہو تو گویا قیامت آ گئی اس معاشرے میں. اس عالم نے اس کا مطلب یہ کہ اس کا کام ہی صرف عیش و عشرت. دیکھیے یہ چیز خود بتا رہی کہ ابھی تک ذہن ہندو مذہب کی جوگی اور سادھو یا پھر عیسائیوں کے راہب بھرے ہوئے، اور یہی اعتراض رسول پر عیسائیوں نے بھی کی. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آل محمد کے ماننے والے جو اس قسم کے خوراک کو اچھی طرح جانتے ہیں پھر بھی عملی زندگی میں وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. آل محمد نے ہمیشہ اس کا مقابلہ کیا. چنانچہ عیش و عشرت کا پہلا الزام عالم اسلام میں اگر کسی پہ لگایا گیا تو چھٹے امام پر کہ آپ کے دادا تو پھٹے کپڑے پہنتے تھے، آپ اتنے شاندار لباس پہن رہے ہیں. آپ کے دادا تو ٹوٹے مکان میں رہتے تھے، آپ کا مکان تو اتنا بہترین. اور اس کا جواب تو خیر وہ ایک الگ بات ہے. حتیٰ یہ کہ مولا کے مقابلے پر پورے عالم اسلام کے 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ تو ہے جو علی کو واجب القتل قرار دیتا ہے، خوارج. اور لوگ دھوکہ اس لیے کھاتے کہ ان سے زیادہ عابد و زاہد و متقی و پرہیزگار پورے عالم اسلام میں کوئی نہیں. نمازیں پڑھیں تو ایسی کہ آپ کو تعجب ہو جائے، روزے رکھے تو ایسا کہ سارا سال روزے سے ہیں سوائے حرام دنوں کی. دعائیں، تلاوت قرآن، ماتھوں پہ سجدے کے نشان. خوارج نے عالم اسلام دشمنی علی، خالی دشمنی بھی نہیں معذل، علی واجب القتل،
یہ پوری تحریک چلائی فقط اپنی ظاہری عبادت اور اپنے ظاہری تقوی کی بنیاد پر، جسے لوگ تقوی سمجھتے۔ خیر، بات یہ آ رہی تھی ابو عامر بت پرستی کے زمانے میں بھی تھا اپنے عقیدے پر، عیسائی نہیں بنا، راہب قرار پایا۔ راہب یعنی بڑا دیندار، بڑا نیک، دنیا سے کٹا ہوا ٹاٹ کے کپڑے پہنتا، ٹاٹ کی بوریوں میں سوراخ کر کے اسی کو لباس کے طور پہ پہنتا، بڑا احترام۔ لیکن جب اللہ کے رسول کے سامنے یہ آیا تو دو ہی آدمی تو ایسے جن کے نام رسول اللہ نے بدلے۔ بدلے کا مطلب یہ تو واقعات ملتے ہیں کہ کسی کا نام خراب تھا، رسول نے بدل کے اس کا نام اچھا رکھوا دیا۔ یہ تو ہے کہ ایک آدمی کا نام تھا صاحب، صاحب عربی میں کہتے مشکل چیز، رسول نے کہا نہیں مومن کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، تم سہل۔ سہل ایک نام ہے عربی جس سے سہیل اردو میں بھی چلتا، رسول نے برے نام سے اچھے نام رکھے۔ مگر دو ایسے آدمی رسول کے زمانے میں تھے جن کے القاب رسول نے بدلے، ایک مکے کا کافر، ایک مدینے کا منافق۔ مکے کے کافر کو ہر آدمی جانتا ہے ابو جہل، اس کا نام اصل میں ہشام، لیکن اس کا نام اصل میں عمر ابن ہشام، لیکن اپنی عقل مندی کی بنیاد پر ابو الحکم کہلانے لگا۔ حکمت کا باپ، رسول نے کہا یہ کون سی حکمت ہے جہاں انسان حق کی مخالفت کرے، یہ تو ابو جہل۔ ایسا مشہور ہوا، ایسا مشہور کہ ہر آدمی اس کو جانتا۔ ابو عامر ایک کافروں میں سے تو ایک منافقوں میں سے، ایک مکے والوں میں سے تو ایک مدینے والوں میں سے۔ جب پیغمبر مدینے آئے تو ابو عامر رسول کا دشمن ہو گئے، وجہ آپ نے پچھلے منگل کو سن لی۔ اس کی قیادت، اس کی لیڈری، اس کی رہبری، اس کی کرسی اس کے ہاتھ سے چھینی۔ اب یہ اسلام کا مخالف بن، لیکن لوگوں کی زبان پر اس کا پرانا نام چڑھا ہوا ابو عامر راہب۔ پیغمبر، یہ واحد مثال مجھے تاریخ اسلام میں ملی، پیغمبر اس کا نام بدلا اور کہا خبردار اس کو راہب نہ کہو، آج سے اس کا نام ہے ابو عامر فاسق۔ لفظ فاسق پیغمبر نے اس آدمی کے نام کا جز بنایا، فقط اس لیے کہ لوگ اس کو کہتے ابو عامر راہب۔ رسول نے کہا یہ کہا کرو ابو عامر فاسق۔ کیوں فاسق؟ کیوں فاسق تو کہتے ہیں کھلم کھلا گناہ کرنے والے تھے۔ اس نے شراب شروع نہیں کی، اس نے اچھے اچھے لباس نہیں پہنے، وہی پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہا، وہی سوکھی روٹی کھا رہا ہے، وہی بدمزہ کھانا کھا رہا۔ رسول نے کہا راہب نہیں فاسق، اس لیے کہ یہ تقویٰ تقدس اگر دین کے خلاف استعمال ہو رہا ہے تو اس سے بڑا فسق کیا ہو سکتا۔ وہاں بھی وہی پیغام مل کہ تقدس و تقویٰ دین کے حق میں ہے، اللہ اور رسول کے مطابق ہے تو قابل تعریف بات تقدس و تقویٰ۔ ورنہ ہندوؤں کے سادھو اور جوگی جو 20-20 سال ایک جگہ بیٹھ کے جنبش نہیں کرتے اور بدھ مذہب کے بخشو ان سے زیادہ مقدس کون بنے گا؟ پیغمبر نے نام بدلا اور کہا اس کا نام ہے ابو عامر فاسق۔ البتہ کیونکہ یہ سمجھدار تھا، وہ ایک الگ بات ہے کہ دشمن کی دو قسمیں، بے وقوف دشمن اور عقل مند دشمن۔ عقل مند دشمن البتہ عقل اردو والی، حدیث میں ہے کہ جو عربی میں عقل ہے وہ خدا کسی غیر مومن کو دیتا ہی نہیں۔ خیر، ایک عقل مند دشمن جو اس طرح سے دشمنی نہیں کرے گا کہ کھل کے سامنے آ جائے، اس نے کیا کیا کہ پہلے تو وہ سب کچھ اس کے واقعات جو آپ پچھلے منگل کو سن چکے، جب آخر میں حنین فتح ہو گئی، جنگ حنین، اور طائف کے لوگ بھی ہتھیار ڈالنے کے قریب ہوئے تو وہاں سے بھاگ کے یہ شام گیا اور قیصر روم سے ملاقات کی۔ البتہ یہ خود تاریخ میں ایک اختلاف، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیصر سے ملنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے پہلے مر گئے۔ قیصر نہیں، ہرقل، اس لیے کہ یہ ایسٹرن روم میں گیا، اور کچھ علماء جیسے علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ یہ ملاقات سے پہلے مر گئے، اللہ نے اسے موت دی، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، باقاعدہ اس کی ملاقات ہوئی اور سارے وعدے اور عہد کیے گئے، اور اس سے یہ کہا گیا کہ اگر تم مدینے ایک ایسا مرکز بنا دو کہ جب عیسائی سلطنت حملہ کرے مدینے پر تو وہاں ان کی حمایت کرنے والے لوگ پائی جائیں، جیسے آج کل دشمن ایسے تنظیمیں بناتے ہیں، تحریکیں بناتے ہیں، سیاسی گروہ بناتے ہیں اپنے فیور، یہ پہلے وہاں سلطنت روم سے یہ بات آئی۔ اچھا یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اس سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے تمہیں اسلام کا خاتمہ چاہیے، ابو جہل مارا گیا، مکے والے مارے گئے، حنین والوں سے امید تھی مارے گئے، طائف والوں سے امید تھی ختم ہو گئی، یہودیوں سے امید تھی وہ خیبر میں پہلے ہی ان کی سرکوبی ہو گئی، تو اب اس سے کہا گیا عیسائی، روم کے عیسائیوں ایک ہی شرط، مدینے میں تم پہلے سینٹر بنا لو، ایک مرکز جو ہماری حمایت کرے، پھر ہم فوجیں بھیجیں گے۔ اس میں تو اختلاف نہیں کہ اس سے یہ بات ہوئی۔ اب یہ بات ڈائریکٹ شاہ روم سے ہوئی تھی جو اکثر علماء کا نظریہ، یا یہ چھوٹے آدمیوں سے یا نچلے درجے کے وزیروں سے بات کر رہا تھا اور مارا گیا، جو علامہ مجلسی کا نظریہ۔ خیر، اصل واقعے میں فرق نہیں پڑے گا۔ ابو عامر فاسق
گرچہ یہ ابو عامر راہب تمام تاریخوں میں، لیکن رسول نے کہہ دیا کہ اس کو فاسق کہو، راہب نہ کہو۔ البتہ اس قسم کی حدیثوں کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کی زبان سے لفظ راہب آ گیا تو وہ حرام اور گناہ۔ اصل چیز اس کے کیفیت کو سمجھنا کہ عبادت اور تقوی بیکار ہے جب حق کے خلاف۔ خیر، اب اس نے مدینے میں اپنے دوستوں کو خط لکھنا شروع کیا اور کہا کہ تم ایسا کرو کہ آپس میں جمع ہو اور ایک ایسا مرکز بنا دو تو میں تمہارے لیے روم سے مدد لے کے آؤں گا۔ یہ 12 آدمیوں کے نام تاریخ میں ہیں جن سے اس کی خط و کتابت چل رہی ہے۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ 12 یا 15 منافقین مدینہ میں سے وہ لوگ جن سے یہ بات طے پائی ابو عامر کی شام سے، خط و کتابت شام کے ذریعے سے ہو رہی، یہ خود شام میں بیٹھا ہے اور اس کے نمائندے مدینے میں۔ اصل یہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ابو عامر نے خاص طور پر ان سے کہا کہ ایسا کرو کہ تم اس کے لیے مسجد بناؤ، کوئی گھر نہیں، کوئی اس کا خط بھی ہے تاریخ میں، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سنا ان 12 آدمیوں نے مل کر ایک مسجد بنائی۔ اب یہ مسجد اس وقت تک مسلمانوں کے پاس 2 مسجدیں تھیں، ایک مدینے کی مسجد النبوی، اس کے مقابلے میں تو نہیں بنائی جا سکتی، جیسا کہ میں نے کہا جب تک رسول زندہ منافقوں کو اپنے چہرے پہ نقاب ڈالے رکھنا، کھلم کھلا سامنے نہیں آئیں۔ دوسری مسجد قباء ہے جو مدینے سے اس وقت باہر کا ایک محلہ، جیسے کراچی کہا جائے اس کے بعد پپری کا علاقہ یا ٹھٹا کا علاقہ یا گھاروں کا علاقہ۔ اب تو مدینے سے اتنا قریب ہے کہ کوئی فرق ہی محسوس نہیں کر سکتا۔ قباء میں ایک دوسری مسجد جو اصل میں تو اسلام کی سب سے پہلی مسجد، اس کے سامنے انہوں نے کہا مسجد بنانا اچھا رہے۔ 2 وجوہات، ایک تو ابھی یہ رسول کی مسجد کے آمنے سامنے کھل کے نہیں آنا چاہتے، اور دوسرا یہ کہ ان منافقوں کا اپنا قبیلہ وہیں قبائی میں رہتا ہے۔ اچھا، اب یہ پروگرام تو ہو گئے، ابو عامر کی خاص ہدایت کہ دیکھو تمہیں اپنا ایک مرکز ضرور بنانا، خبردار مسلمانوں کی مسجد میں جب جاؤ، اس کا جملہ ہے بڑا عجیب جملہ، لیکن اس کی مکاری یا عقل مندی کو ظاہر کرتا کہ دیکھو مسلمانوں کی مسجد میں جاؤ، لیکن جب مسلمانوں کی مسجد میں جاؤ ایک گروہ بنا کے نہ جانا، ساتھ مل کے نہ جانا، ساتھ بیٹھ کے عبادت نہ کرنا، ورنہ کہ نگاہوں میں آ جاؤ۔ اس کام کے لیے میں اس باڑے کے مقابلے میں جو مسجد نبوی کو ہمیشہ باڑا لکھتا تھا اپنی تحریروں معذلہ جہاں پہ جانور باندھے جاتے ہیں، اس باڑے کے مقابلے میں تم اپنا ایک الگ مرکز بناؤ شہر کے باہر، بات طے ہو۔ لیکن ابھی تک رسول سامنے تو ہے، منافق کھل کے رسول کے مقابلے میں نہیں آنا چاہتے۔ چنانچہ جن لوگوں کے سپرد یہ کام کیا گیا 12 یا 15 آدمی، ان میں سے 5 اپنا ایک ڈیلیگیشن بنا کے رسول کے پاس آئے، اور یہ عین وہ وقت تھا کہ جب رسول تبوک کے نکلنے کی تیاری کر رہے تھے، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارا علاقہ مدینے سے دور ہے اور ہمارے قبیلے میں کچھ بوڑھے لوگ ہیں، بیمار بھی ہیں، بارشوں میں اور سردیوں میں اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آنا بہت مشکل، کیا اس مجبوری کی حالت ہمیں اجازت ہے کہ ہم اپنی عبادت کے لیے ایک الگ مسجد بنا لیں اور وہاں پہ عبادت کریں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بوڑھے، ہمارے کمزور اور ہمارے جوان بھی بارش اور سردیوں میں سست پڑ جائیں اور مسجد کے چکر میں ان کی عبادت ہی چھوٹ جائے۔ اب کچھ علماء نے کہا کہ رسول چپ رہے، لیکن ہمارے علماء کی اکثریت، جیسا کہ علامہ مجلسی نے آیات القلوب میں لکھا، علی ابن ابراہیم نے اپنی تفسیر افراد میں لکھا، شیخ طبرسی نے مجموع البیان میں لکھا، آغا مرحوم طباطبائی نے تفسیر میزان میں لکھا، اور آغا ناصر مکارم شیرازی نے تفسیر نمونہ میں لکھا کہ پیغمبر نے ان کو اجازت دے۔ بہت ہی اہم ایک نقطہ ہے، پیغمبر نے کہا یہ اگر مقصد ہے تو اجازت، پیغمبر سے اجازت ہے کیا جلدی جلدی مسجد تعمیر کر دی کیونکہ ان کی خواہش کہ اس کا ابھی رسول نہیں کرے، اور یہ دیکھ چکے تھے کہ رسول کسی بھی وقت تبوک کے لیے نکلنے ہی والے، اجازت لی جلدی جلدی مسجد بنائے، کم از کم ایک نماز یہاں رسول سے پڑھوا لیں۔ پھر تو ان کو اندازہ بھی ہے کہ رسول جلد واپس آنے والے نہیں، اور شاید اب یہ شاید کی بات اصل میں تو ان کا مین آپ شام میں بیٹھا، شاید وہ روم کے بادشاہ کو مجبور کر تبوک ہی میں رسول کی اور رومی بادشاہ کی جنگ ہو جائے۔ سنا اگر رسول واپس مدینے نہ پہنچ پائے تو ہماری مسجد کو یہ شرف مل چکا ہوگا کہ اس کا افتتاح رسول نے کیا، اس میں نماز رسول نے پڑھی۔ کیوں آپ کے ذہن میں غزوہ تبوک آگا ہے تو یہ 2 باتیں یاد ہوں گی۔ یہ ان لوگوں کی امیدیں کیوں تھی کہ شاید رسول نہ، ایک تو اس لیے تھی کہ روم والے سے لڑنے گئے، اگر بادشاہ روم آ گئے تو وہ اتنی بڑی طاقت، اگر کسی وجہ سے جنگ نہ ہوئی یا جنگ ہو گئی اور بجائے بادشاہ روم کے مسلمان جیت گئے، تب بھی انہوں نے ساری تیاری کر رکھی ہے کہ واپسی کے سفر پیغمبر کو مدینے کے قریب شہید کر دینا۔ پچھلے سال کی تقاریر میں تفصیل آئی تھی،
جن کو یاد نہیں، ان کو اتنا تو معلوم کہ ایک دفعہ پیغمبر کو عقبہ میں شہید کرنے کی کوشش کی، پورا تبوک پہلا موقع، تو ان لوگوں کو یہ تو پتا تھا کہ رسول واپس آنے والے نہیں، تو جانے سے پہلے خطاب بھی رسول سے کروا لو، نماز بھی رسول سے پڑھوا لو، تاکہ جب رسول واپس نہیں آئے تو بات تو بن جائے گی نا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کا افتتاح رسول کر کے گئے۔ اب یہ لوگ بڑی جلدی سے انہوں نے مسجد بنائی، بہت تیزی کے ساتھ، اور اس کے بعد پوری نے کہا جی یہ چیز جائز، تب بھی ہم اس پہ اکتفا نہیں کریں۔ اگر ان کی اپنی کتاب میں ملی جہاں مسائل ترتیب کے ساتھ آتے ہیں الگ بات، وہ کہتے جی ایک پرچہ یہ دیکھیے لکھا ہے، پہلے آپ پڑھائیے اس کا سوال کیا ہے، وہ کہاں پہ، وہ اہم سوال جیسا ہوگا جواب ویسا ملے گا۔ یہ چیز معمولی سا علم فقہ رکھنے والا بچہ بھی جانتا کہ اس کی وجہ سے کتنی تبدیلی آ جاتی۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پہ مسجد ضرار کا بھی یہی مسئلہ آگے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، ہم بوڑھوں کے لیے، بیماروں کے لیے، بارش اور سردی کے لیے مسجد بنانا چاہتے ہیں، اجازت؟ جیسا سوال جواب ویسے ہی دیا جائے گا، کیونکہ مسائل فقہ کے جواب معصوم علم غیب سے نہیں دیتے، جو سوال کرو گے ویسا جواب ہو۔ ہاں اگر سوال سے بڑھ کے یہ کہو کہ آپ بھی آ کے یہاں نماز پڑھیے، اس کا جواب یہ ملے گا بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن کیا ہم مسجد بنا لیں، اس کا سوال یہ ہوگا مسجد کس نیت سے بنا رہے، کیونکہ اکثر یہاں پہ کچھ لوگ بیچارے خود دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس نقطے سے فائدہ اٹھا کے لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں کہ جی دیکھیے فلاں مجتہد نے تو اس کی اجازت دے دی، سوال کیا تھا؟ حتیٰ یہ کہ خود امام خمینی کے حوالے سے شطرنج جائز ہے کہ جائز نہیں، کتنا بڑا یہ مسئلہ بن گیا، اتنا بڑا کہ ابھی بھی بعض لوگ اس چیز کے قائل ہیں عوام میں کہ امام خمینی نے شطرنج کو جائز قرار دیا، جبکہ ان کا جواب مسئلہ نہیں تھا، سوال کے جواب میں پہلے سوال پر چنانچہ جب بعد امام خمینی کے ایک شاگرد آغا قدیری نے ان کو خط لکھا کہ یہ شطرنج کے بارے میں آپ نے جواب کا فتویٰ کیسے دیا، تو امام خمینی کا جو خط چھپا جو میرے پاس بھی پہنچا اس میں یہی تھا، میں نے جائز کا فتویٰ نہیں، جو سوال تھا اس کے مطابق بات ہو رہی۔ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے، اس لیے کہ بعض اوقات لوگ واقعا عوام کے کم علم سے فائدہ اٹھا کے ایسے اشکال پیش کرتے ہیں۔ جیسے مجھے اس کی ایک اور مثال بھی یاد ہے، اور وہ یہ کہ مرحوم آیت اللہ خلف اور مرحوم امام خمینی دونوں سے ایک فتویٰ لیا گیا، اگرچہ سوال دونوں سے الگ الگ تھا، ایک ہی مسئلے کا سوال تھا، لیکن سوال بنانا اور اس کی جملوں کی سیٹنگ الگ تھی۔ اور اس کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ جب جنگ عراق و ایران جاری اس دوران زیارات پہ جانا، جبکہ ہم کو پتا ہے کہ اس کی وجہ سے صدام کو فورن ایکسچینج بھی مل سکتا ہے اور بھی پیسہ میں بہت ساری چیزیں تھیں، تو کیا یہ جائز ہے کہ جائز نہیں؟ سوال کچھ اس طرح سے بنایا گیا جو امام خمینی سے تھا کہ اس کا جواب ہی آتا کہ اس صورت میں حرام۔ اب جواب کیا ملا کہ زیارت پر جانا اس صورت میں حرام، خالی جواب چھپا دیا گیا کہ زیارت پہ جانا، سوال کیا ہے وہ بھی تو ساتھ ہے۔ یا لبنان کے ایک مرد مومن آغا خود کو خط لکھا، لبنان میں اس وقت حزب اللہ اور جو تحریک تھی وہ عروج پر تھی، ان حالات میں میرے لیے عراق آنا کیسا ہے؟ کیا آپ کے لیے ان حالات میں زیارت کے لیے آنا گناہ؟ آپ کے لیے، خاص اس آدمی کے لیے کہ جس کی دشمن بن گئی تھی صدام کی حکومت اس لبنان کے واقعے کی وجہ سے۔ خیر یہ میں کوشش یہی کر رہا ہوں کہ بات موضوع سے ہٹے بھی نہیں اور ایک آدھ نقطہ سیرت رسول کے حوالے سے ضمن بھی کور ہو جائے، ورنہ تو اصل موضوع ہے مسجد ضرار۔ خیر اب پیغمبر سے سوال پوچھا گیا ان حالات میں ہم مسجد بنا سکتے ہیں؟ کا اجازت، بن گئی مسجد، اللہ کا رسول تیار ہو کے نکل چکا ہے مدینے سے، تب ان منافقین کو پتا چلا، دوڑے دوڑے آئے، پیغمبر مدینے سے نکل کے 3 میل پہ جا کے رک گئے، کیوں رکے تھے؟ اس کی تفصیل تو پچھلے سال کی تقریروں میں ہے، اور وہیں پہ مولا کو الگ کر کے بھیجا تھا تم مدینے جاؤ، اتنے میں یہ لوگ پہنچ گئے کہ اللہ کے رسول مسجد تو آپ کی اجازت سے بن گئی، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نماز آپ اس میں پڑھا دیں، ایک نماز کسی طرح۔ پیغمبر نے کہا ہم تبوک کے لیے نکل چکے اور واپسی پہ دیکھا جائے گا انشاءاللہ، میں تمہاری مسجد کو دیکھنے آؤں گا۔ اچھا ایک انشاءاللہ تو ہمارا ہوتا ہے جس میں انشاءاللہ کا مقصد انشاءاللہ ہوتا ہی نہیں، یا تو ویسے کہہ دیا جاتا، اور یا پھر یہ کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ کام کرنا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے زبردستی کروا لیا تو الگ بات۔ زیادہ تر انشاءاللہ ہمارے یہاں لوگ برکت کے لیے کہتے ہیں، لیکن عربی جاننے والا اور خصوصاً نبی اور امام
انشاءاللہ اگر اللہ نے اجازت دی تو تمہاری مسجد دیکھنے آؤں گا. مسجد بنانے کا حکم الگ, مسجد دیکھنے کا حکم الگ. رسول چلے گی, مسجد بن گئی. اور جتنے دن رسول تبوک کے میدان میں رہے بڑے عروج پر یہ مسجد رہی, کیونکہ نیا نیا تھا مسئلہ اور اس مسجد کو ایک مرکز بنانا. تو ابھی بظاہر اس میں نفاق کی کوئی بات نہیں ہو رہی. جو غلط کام کے لیے دین کو استعمال کیا جائے تو شروع میں تو بالکل صحیح تصویر پیش کی جاتی. چنانچہ ابھی نمازیں ہیں, درس ہیں, قرآن ہے, مسائل ہیں, عبادتیں ہیں, دعائیں. اچھی خاصی ایک شہرت ہو گئی مدینے کے اندر. تو مسجد النبی میں جاؤ تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ملتا ہے ماشاء اللہ, بس ایک نماز پڑھی اور آ گئے. مسجد قباء میں جاؤ تو وہاں تو بس نماز پڑھی اور آ گئے. اگر مسجد کوئی ہے تو یہ مسجد کہ ہر وقت ایکٹیویٹیز, سرگرمیاں, دینی کام, دینی چیز. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ نفاق کی نیت سے بھی کوئی اچھا کام کریں, شروع میں کوئی بات نفاق کی نہیں کریں گے, چند دن تو ان کو اپنی گڈ ول بنانے میں لگتے ہیں کہ شہرت ہو جائے اس مسجد. اور اتنے دنوں میں اللہ کے رسول واپس آئے. یہ لوگ مسلسل چیک کر رہے تھے کہ رسول کب آ رہے ہیں. اور اس چیکنگ میں شاید یہ چیز بھی شامل تھی کہ چونکہ انہی کے کچھ ساتھی جو عقبہ میں رسول کو شہید کرنا چاہتے تھے, تو ان کو اطلاع مل گئی کہ لشکر اسلام خیر و عافیت کے ساتھ مدینے سے 3 میل دور پہنچ چکا, بس اب مدینے میں داخل ہونا چاہتا. دوڑے دوڑے رسول کے پاس آئے. کیا اللہ کے رسول, اب آپ یہاں سے سیدھا ہماری مسجد میں آ جائیے, آپ کا وعدہ تھا پہلے, اور پھر آپ مدینے تشریف لائیے. اس سے پہلے کہ پیغمبر اسلام ان کو کوئی جواب دے, سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 اور 109 لے کر جبرائیل نازل اسی مقام پر مدینے سے 1 برسخ یعنی 3 میل پہلے. اور وہ یہی آیت جو آج آپ نے شروع میں سنی, والذین اتخذوا مسجدا. اے حبیب, وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی مگر فرارا, مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, وکفرا, اور یہاں سے کفر پھیلانے کے لیے, وتفریقا بین المؤمنین, اور مومنین کو آپس میں لڑانے کے لیے, وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل, اور ارصاد پناہ گاہ, اور اس کو پناہ گاہ بنانے کے لیے ان لوگوں کو جو پہلے رسول اور اللہ سے رہ چکے. ابو عامر کہہ رہا ایک سینٹر بناؤ, جب جم جائے گا تو میں آؤں گا. تو مقصد ہے پناہ گاہ بنانا ان لوگوں کے من حارب اللہ ورسولہ من قبل, جو پہلے اللہ اور رسول سے جنگ کر چکے ہیں. اور ولا یحلفن, اے حبیب اگر تم ان سے حلف اٹھوا اور قسم کھلوا, یہ کہیں گے ما اردنا الا الحسنى, ہماری تو نیت میں سوائے حسن کی اور سوائے خیر کے اور کچھ ہی نہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون, لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے. یہ آیت نازل. پیغمبر اسلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جاؤ اور میں مدینے جا کے فیصلہ کرتا ہوں کہ کیا ہوگا. مدینے پہنچتے ہی 2 صحابیوں کو بلائے, مالک ابن خشعم اور دوسرے صحابی, ان کے نام میں اختلاف. کچھ نے کہا عاصم کو بلایا, کچھ نے کہا عامر کو بلایا, کچھ نے کہا معین. ایک مالک اور ایک دوسرے صحابی, اور ان سے کہا کہ فوراً جاؤ اور جاتے ہی اس مسجد کو نظر آتش کرو, آگ لگا دو. یہ طے شدہ بات ہے کہ 2 آدمی بھیجے گا, ایک تو مالک, ایک یا عاصم ہے یا معین ہے یا عامر. ان سے کہا جا کے اس مسجد کو آگ لگانا ہے. علامہ مجلسی نے ایک اور روایت لکھی ہے ضعیف, کہ عمار یاسر اور جناب حمزہ کے قاتل وحشی جو فتح مکہ میں توبہ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں, ان 2 کو بھیجا گیا. لیکن خود بھی لکھا کہ یہ ضعیف ہے, اس کے مقابلے میں زیادہ معتبر مالک اور عاصم, کیونکہ یہ نام اتنے مشہور نہیں ہے معاشرے میں, اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ہوں. ان سے کہا جاؤ, کیونکہ یہ دونوں اسی علاقے کے رہنے والے ہیں, پیغمبر کا استقبال کرنے مدینے آئے ہوئے. ادھر پیغمبر آ کے مسجد میں بیٹھے بھی نہ ہو, دیکھ لیا کہ اس علاقے کے 2 صحابی استقبالیہ ہجوم میں, ان کو بلایا اور کہا فوراً جاؤ. یہ لوگ چل اسی علاقے میں رہتے تھے, چنانچہ مسجد کے قریب مغرب کی نماز ختم ہوئی تھی, مسجد میں صفیں جمی ہوئی تھی, عشاء کی تیاری ہو رہی تھی. مالک نے اپنے ساتھی عاصم کو روکا اور کہا کہ میرا گھر سامنے, میں آگ لے کے آتا ہوں. دوڑ کے گئے, بیوی سے کہا کہ کھجور کی ایک لکڑی دو. پہلے زمانے میں گھروں میں ایندھن کے طور پہ لکڑیاں ہی جلائی جاتی تھی, اور کیوں باقی کھانے کا کنٹرول عورتوں کے پاس ہوتا ہے, کہا ایک لکڑی لا کے دو. کھجور کے درخت کی ایک لکڑی لی, اسے گھر سے جلایا, تیزی سے لے کے چلے. پہلے زمانے کی بلڈنگ میں سب سے زیادہ لکڑی لگتی تھی, RCC کنسٹرکشن یا پلر یا اینٹوں کا تصور نہ تھا. چنانچہ ابھی لوگ مغرب کی نماز پڑھ کے عشاء کے لیے بیٹھے, نمازیوں کا ہجوم ہے, سب سے بیٹھے جماعت کا انتظار کر رہے ہیں. اور انہوں نے جاتے مسجد کی دیواروں کو اسی کھجور کی جلتی ہوئی لکڑی کی مدد سے جلانا شروع کر دیا.
گھبرا کے مجمع باہر نکلا. ان 15 کا جو سردار تھا، جو ابو عامر کا نائب، اس نے نکلنے سے انکار کیا. یہاں تک کہ آگ اس کی کمر کو جلانے لگی، وہ دم زمین پہ گرا، پھر لوگ اس کو اٹھا کے باہر لائے. نہ صرف یہ کہ یہ پوری کی پوری مسجد آگ کا ڈھیر بن گئی، بلکہ اس کے بعد بعض علماء کے بقول حکم رسول، یقیناً حکم رسول ہی سے ہوا ہو، اسے اس علاقے کا کوڑا خانہ بنا دیا گیا کہ لوگ اپنے گھروں کی ساری نجاستیں اور ساری گندگیاں یہاں لا کے پھینکیں. وہ مسجد فرار جو اس نیت سے بنائی گئی کہ دشمنان خدا اور رسول کو مسجد میں پناہ دی جائے، مومنوں کو لڑایا جائے، کفر پھیلایا جائے اور عام آدمیوں کو نقصان پہنچے، پیغمبر کے حکم سے جلائی گئی. اب خود یہ سوچیے، پچھلی تقریر میں بھی میں نے ضمناً ایک سوال کیا تھا. مسجد کو توڑنے کا حکم دیتے ہوئے ایک الگ بات، یعنی وہ بھی ایک بڑی بات، جلانا تو ذرا اس میں اور زیادہ توہین کا پہلو آ گیا. یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا کہ مسجد گرا دو، لیکن گراؤ نہیں، جلاؤ، جلانا. اور پھر صرف جلانا نہیں، اس کے بعد اس پورے علاقے کا کوڑا کرکٹ اور نجاستیں یہاں پھینکی جائے. ایک انتہائی اہم مسئلہ. اچھا، اب اس کی تفصیل آج نہیں آ سکے گی، صرف وہ ایک نقطہ میں آج بیان کروں. مسجد زرار کا واقعہ بھی پورا ہوا، اب اس کے حوالے سے پیغام ایک نقطہ میں آج بیان کر دوں، باقی باتیں کل سے مطلب آئندہ منگل. البتہ عام طور پر مسجد زرار کے حوالے سے جو پہلی بات کہی جاتی ہے، میں اس کو پہلی بات نہیں بنا رہا ہوں، میں اس کو دوسری بات بناؤں گا کہ جی وہ نیت میں خرابی ہو تو مسجد بھی توڑ دی جائے. یہ بات کے مسئلہ ہے. اس سے پہلے ایک اور بہت اہم بات، اور یہ بہت ہی اہم اصول بھی ہے، اور اس لیے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کھارگر اور سلجر بازار کے بچوں کی شکایت بھی اپنے بڑوں سے، اور یہ کہ وجہ شکایت اور اسی موضوع کے مطابق والی شکایت. میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں. اگر کہ پچھلے سال بھی ایک بچے کا پرچہ تو یہ ہماری شکایت ہے اس محلے میں اپنے بڑوں، آپ اس کا تذکرہ تقریر میں کریں، لیکن موضوع نہیں بن رہا. یہ سلسلہ مجالس کا نہیں ہے کہ اس میں ہر بات کہی جا سکے، لیکن یہ مسجد زرار میں یہ موضوع بنا. اب سنیے، قرآن نے کیا کہا کہ یہ مسجد ایسی جس میں یہ خرابی ہے. ابھی ہم باقی پیغامات کو چھوڑ دیتے، آیت اس کے بعد دوسرا حکم دے رہی ہے، لا تقم فیہ ابدا. اے رسول، کبھی ابداً قیامت تک اس مسجد میں قیام نہ کرنا، یہاں نہ جانا. ٹھیک، یہ تو سمجھ میں آ گیا، اسی لیے رسول نہیں گئے. دعوت نامہ آیا، رد کر کے اپنی مسجد میں گئے، اس کو جلوا دیا. لیکن اس کے بعد آیت چل رہی ہے. عجیب پروردگار عالم کی حکمت، آیت کو یہاں پہ مکمل نہیں کہ چل رہی. ولا تقم فیہ ابدا، خبردار اس میں کھڑے نہ ہو. ولا مسجد اسست التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. یہاں جا کے آیت پوری ہوئی، جبکہ بظاہر وہاں پہ آیت مکمل ہونا چاہیے تھی کہ اے رسول اس مسجد میں مت جاؤ، بات ختم ہو. نہیں، اس کے بعد والی بات پہ اسی سے ربط دے دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک انتہائی اہم نقطہ. اب ترجمہ کھولیں، اے رسول ایسی مسجد میں نہ جانا. ولا مسجد اسست التقوی من اول یوم، وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی پہ بنائی گئی، اس کے ساتھ تاسیس، فاؤنڈیشن ڈالنا، بنانا. الگ تقوی، تقوی من اول یوم، پہلے دن سے. سب ایسے الفاظ بھی اردو میں آتے ہیں. وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی میں بنی، احق کو حق رکھتی ہے ان تقوم فی، تم اس میں جا کے عبادت کرو. وفیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المتطہرین، اور اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. اب بہت سارے پیغام جمع ہو گئے، لیکن آج کے اس درس سے اب وقت تو زیادہ نہیں رہا. اعلان کے مطابق تو وقت پورا ہو چکا تھا، لیکن کیوں ٹریفک کے ہجوم کی وجہ سے 10 منٹ تاخیر سے درس شروع ہوا یا تقریر شروع ہوئی. اب دیکھیے، ایک بہت ہی اہم نقطہ بتایا جس کو میں اکثر مجلسوں میں اس طرح کہتا ہوں، اسلام میں ریسٹرکشن کم ہے، ڈائیورژن زیادہ. اسلام پابندیاں کم، ڈائیورژن زیادہ. یعنی جو چیزیں حرام، اس طرح حرام نہیں کہ کہا بس اس کو نہ کرو، بلکہ اس کا کوئی متبادل دیا جاتا ہے. اس لیے کہ بہت سارے گناہ ایسے جو انسان کی فطرت کی آواز، فطرت چاہتی ہے. اگر زنا کا راستہ بند کیا تو یہ نہیں کہا کہ عیسائی کی طرح راہب بن جاؤ، لیکن نکاح کرو اور اس فضیلت کے ساتھ کرو کہ غیر شادی شدہ 70 رکعت میں جو ثواب حاصل کرتا ہے تم 2 رکعت میں حاصل کر دو. زنا سے روکا تو دوسرا دروازہ قائم کیا. اسی طریقے سے اگر مختلف قسم کے جوئے والے کھیلوں سے روکا
تو تیر اندازی اور گھوڑ دوڑ کو سنت قرار دیا گیا اس کی شرائط کے ساتھ. یہ نہیں کہ بس کوئی کھیل نہ کرو ہر وقت گھر میں بیٹھے رہو, نہیں, یہ نہ کھیلو وہ کھیلو, یہ نہ کھاؤ وہ کھاؤ, اس طرح سے فطرت کی خواہش پوری نہ کرو اس طرح سے فطرت کی خواہش پوری کرو. ایک ہے ہندو مذہب, ایک ہے بدھ مذہب, ایک ہے عیسائیت. پابندی, ممنوع, حرام, غلط, یہ نہیں ہے اسلام. وہ حرام ہے تو اس سے ملتا جلتا کوئی حلال بھی رکھا. اور اسی لیے جو نکاح ہم لوگ شریف ہوتے ہیں اس کے اندر نویں امام کا ایک فرمان دہرایا جاتا, اور وہ یہی کہ تعریف اس خدا اغناہم بالحلال عن الحرام, جس نے ہمیں ایک حلال نعمت عطا کر کے حرام پر جانے سے بے نیاز کر دی. ہمیں ضرورت ہی نہیں کہ ہم زنا کے راستے پہ جائیں, کیونکہ اس نے ایک حلال کا طریقہ اختیار کیا. اب یہ ایک اصول ہے جو اس آیت میں آیا. کیا آیا کہ دیکھو وہ مسجد بنی, خبردار اس میں نہ جانا, لیکن یہ پابندی ہو, خالی یہ نہیں اس میں نہ جانا, اس کے متبادل بتایا کہ اب اگر کسی کو عبادت کرنا ہے شوق ثواب کا راستہ نہیں بدلو, وہاں نہ جاؤ, دوسری مسجد جو تقوی والی ہے یہاں پہ آؤ. یعنی جو چیزیں اسلام میں حرام, یہ معاشرے کی ذمہ داری بحیثیت امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہم سب کا فریضہ ہے کہ حرام چیزوں سے معاشرے کو بچانے کے لیے ہم لوگ جو سمجھ گئے اسلام کیا ہے, حرام کا متبادل حلال بھی لوگوں کو عطا کریں. اگر ہم کہتے ہیں گانے حرام, اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں فلم حرام, تو پھر حلال طریقے سے کچھ فلمیں کچھ ڈرامے ہونے چاہیے. یہ ایک آدمی کا فریضہ نہیں. یہ نہیں ہے کہ جس نے کہا گانا حرام وہی پھر کوئی حلال چیز جو ہے وہ ایجاد کر کے دکھا. یہ واجبات کفائی, یہ سب کی مشترکہ ذمہ داری, ہر شخص اپنے اپنے حساب سے کام کرے. لیکن اہم ترین مسئلہ کہ فقط پابندی نہیں, جو چیز حرام, یعنی جہاں تم نہیں انل منکر کرو معاشرے کو کہ فلاں چیز حرام, تو وہاں پہ معروف کوئی حلال اور جائز چیز بھی بنا کے دینا. اس لیے کہ ہو سکتا بہت سارے لوگ گانے سے بچ جائیں, ان کو مزید کچھ نہیں چاہیے, لیکن بہت سارے لوگ گانے سے بچیں گے تو ان کو اس کے بدلے میں کوئی حلال ایسی آواز چاہیے. جیسا ابھی میں نے کہا کہ اگر ہم چاہتے ہیں معاشرے کے اندر وہ آوارہ گردی ختم, جس میں زنا بھی شامل, جس میں لڑکیوں سے معاذ اللہ چھیڑچھاڑ بھی شامل, جس کے اندر حرام نگاہیں بھی شامل, تو اس کی خالی یہ کہہ دینے سے کہ یہ حرام گناہ بچو, یہ کہنا واجب, لیکن یہ آبا کام. ساتھ میں شادی کو اتنا سہل, اتنا آسان اور اتنا جلدی بنا دینا کہ ضرورت ہی نہ پڑے آدمی کو یہاں جانے, خالی اتنا کہہ دینا. جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں یہ بھی ایک واجب, لیکن یہ آدھا فریضہ, اس کے متبادل دوسری چیز آپ کو رکھنا ہے بنا دیں. اگر آپ کہہ دیں کہ مثلا فلاں ڈائجسٹ, فلاں رسالہ, فلاں ناول, فلاں میگزین حرام, تو اس کے بدلے کچھ حلال لٹریچر بنا کے دینا پڑے گا. یہ دونوں ذمہ داریاں جڑی ہوئی. چنانچہ اگر قرآن نے کہا خبردار اس غلط مسجد میں نہ جاؤ, تو مسجد میں جانا یعنی ایک اجتماعی مرکز, لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھنا, یہ ہر آدمی چاہتا, تو اس کے بدلے کوئی اچھی مسجد بنا کے بھی دکھاؤ. یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ہے اور دوسری طرف کچھ بھی نہیں. یہ ایک ذمہ داری, البتہ بطور واجب کفایہ, یہ اکیلے آدمی کی ذمہ داری نہیں کہ لوگوں کو حرام سے بھی لوگ روکے, لوگوں کو نئی نئی حلال چیزیں بھی بناتے تھے. یہ سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. اب مثلا جو میں کہہ رہا تھا شکوہ اور شکایت بالکل ٹھیک کہ آج کا ٹیلی ویژن, آج کا VCR, آج کا ڈش اینٹینا, آج کی فلمیں, آج کے ڈرامے اور آج کے اکثر لٹریچر, اخبار ہوں, ناول ہوں, رسالے ہوں, میگزین, یہ زیادہ تر وہ جو کم از کم ہمارے بچوں کے دماغ کو اور بچیوں کے دماغ کو خراب کر دیں گے. ہو سکتا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگوں پہ کم اثر, لیکن خالی ان سے یہ کہہ دینا یہ سب چیزیں چھوڑو, بچہ بڈھا نہیں, اسے پھر اس کے بدلے میں کوئی ایسی حلال ایکٹیویٹی دینا کہ جو اس میں لگ جائے, اس کا ٹائم بھی گزرے اور وہ حرام سے بھی بچے. یہ دونوں کام کرنا. اچھا اب دیکھیے شکایت, یہ تو ایک میرا مسجد زرار کے حوالے سے میرا اپنا ایک شکوہ کہ آدھا کام کر کے ہم رک جاتے ہیں, وہ نہیں, اس کے بعد باقی آدھا کام. مثلا چھوٹی سی بات ہے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بہت سارے لوگ گانے سے رکے تو نوحے اور قصیدے میں نے زیادہ سننا شروع کی. ایک مل گئی ایک چیز ان کو حرام سے بچانے والی, یہ ہر حرام میں چلنا چاہیے. چنانچہ یہ سود, یہ رشوت, یہ قتل, یہ لوگوں کا حق کھانا, اس کا بھی دوسرا متبادل ہونا چاہیے. یا پھر اجتماعی اعتبار سے اپنی اکنامی کو بہتر بنائیں, باہمی تعاون کے ساتھ اس قسم کے منصوبے ہوں کہ لوگوں کی حلال طریقے سے وہ دولت ان کو مل رہی ہے جس کی خاطر وہ حرام پہ جائے. اور اگر یہ ممکن نہیں تو دوسرا یہ کہ پھر لوگ اپنا رہائش کا طریقہ دوبارہ ایک مرتبہ واپس آسان بنائیں تاکہ اس پیسے کا استعمال ہی نہ ہو سکے. ایک طرف آپ اسٹینڈرڈ آف لیونگ اتنا بڑھا دیں کہ ہر گھر میں ٹی وی ہو, ہر گھر میں VCR ہو, ہر گھر میں اینٹینا, ڈش اینٹینا لگاؤ, ہر گھر والے کے پاس فریج ہو, ہر گھر میں AC ہو, ہر گھر کے اندر آٹومیٹک واشنگ مشین,
اور دوسری جانب آدمی دیکھے کہ 10 آدمی کما رہے ہیں اتنا اور 10 نہیں کما پا رہے، تو جو 10 نہیں کما رہے وہ سود لیں گے، وہ رشوت لیں گے، وہ لوگوں کا حق ماریں گے، وہ اس طرح سے سینہ جتی کریں، تو حلال طریقے سے قوم اپنی معاشی حالت بہتر بنے کہ سب کے پاس یہ چیزیں ہو جائیں. جیسے بعض مسلمان فرقوں کے بارے میں سنا ہے، واللہ عالم کی کیا کہ وہ لوگ اپنی کمیونٹی کے حد تک اور یہ کہیے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ ذرا لو اتنا کہ پھر ہر آدمی کے لیے حلال طریقے سے اس میں رہے. البتہ یہ واجب اتفاقی، یہ میری اور آپ کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں. اب یہاں یہ کارگر اور سولجر بازار میں ایک تبدیلی یہ دیکھی گئی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے 6 سال والے، 8 سال کے، 10 سال کے، 12 سال کے، یہ کھیلنے کودنے اور گھر سے باہر آوارہ گردی کرنے کی عمر ہوتی، لیکن وہ ان چیزوں کو چھوڑ کے کچھ بچوں ہی نے ہمت کی کہ مثلا کچھ پروگرام رکھے، کچھ ڈبیٹ پروگرام رکھے، کچھ کمپٹیشن رکھے. 15 شعبان کو بھی ایک پروگرام ہوتا ہے، جب میں کراچی میں ہوتا ہوں وہ تقریر اس میں ہوتی. ابھی سنا 20 جماعت ثانی کو کوئی پروگرام اس قسم کے. اب بجائے اس کے بچہ جا کے ڈش اینٹینا کے سامنے یا VCR کے سامنے 4 گھنٹے بیٹھ وہ ادھر آ جاتا. اب اتنا کام تو کر لیا جن کی طاقت تھی، لیکن بزرگ نہیں آتے، شرکت نہیں ہوتی، ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، ان کو یہ پیغام نہیں ملتا کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ ویڈیو گیم کی دکان میں بیٹھ کے 2 گھنٹے ضائع کر کے، بجائے اس کے VCR کے سامنے بیٹھ کے 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کے نہ صرف یہ کہ ٹائم ضائع کر بلکہ ایمان ضائع کر. یہ آ گیا کہ نہیں تقریری مقابلہ اس میں ہم کو حصہ لینا، یہ آ گیا کہ شہزادی کی سیرت کے حوالے سے کوئی کوئز کمپٹیشن ہے اس میں حصہ لینا. لیکن وہ سب لوگ غائب ہو کہ جن کی حوصلہ افزائی ان بچوں کو مزید اس چیز میں آگے بڑھنے کا موقع دے گی. بچہ ہمیشہ حوصلہ افزائی چاہتا، اسے اس ویڈیو گیم میں ملے گا ماحول، اسے VCR دیکھنے کے بعد اگلے دن اسکول جا کے ایک ماحول ملے گا. ہر ایک پوچھے گا کل کیسا رہا فلاں پروگرام، کل کیسا رہا فلاں کارٹون. اب جہاں پہ حوصلہ افزائی کر کے آرام سے بچا سکتے، بزرگوں کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں، بڑوں کے پاس اس کے لیے وقت نہیں. وہ اسی کو غنیمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو بھجوا دیا. نہیں، یہ بطور واجب کی بات. بہرحال فتوا دینا تو میرے لیے حرام. اس کے قریب روح اسلام کو سمجھ کر، مزاج رسالت کو سمجھ کر، مسجد زرار کے پیغام کو سمجھ کر اس چیز پہ غور کیجیے گا کہ یہ جو ہمارے بچوں کے مقابلے ہوتے ہیں یہ بعض اوقات بڑوں کے پروگرام سے زیادہ اہم ہوتے ہیں. وہاں تو واقعی بڑوں کے بہت سے ایسے پروگرام نشستند و گفتگو برخاست اور کچھ نہیں، بیٹھے بات کی اور کھڑے ہو گئے بات. لیکن بچوں کے پروگرام ایک دفعہ اس کا حوصلہ بلند ہو گیا، ایک دفعہ اس کا دل بڑھ گیا، ایک دفعہ اس کو مزہ آ گیا کہ 50 مومنین کرام میری 5 منٹ کی ایک تقریر یا 2 اچھے سوال پر دعوت بلند بھیجا آئندہ زیادہ شوق سے آئے. لیکن جو لوگ اس میں حصہ لینے کو تیار نہیں وہ غالباً پھر اس پیغام کی روح تک نہیں پہنچے کہ خالی کسی چیز سے روک دینا کافی نہیں، اس کا متبادل دینا اور بطور واجب کفایت سب کو حصہ لینا. میرا واجب کفایت یہ ہوا کہ پیغام آپ تک پہنچا دیں. ان ہمارے 18, 20, 22 سال کے نوجوانوں کو واجب کفایت ہے کہ انہوں نے چھوٹے پلیٹ فارم پر ایک چھوٹی سی تنظیم بنا کر پروگرام رکھ دی. یہ بچے جن پر ابھی کچھ واجب نہیں انہوں نے اس واجب کفایت میں حصہ لیا کہ آ گئے. لیکن سمجھدار اور تجربے کار بزرگ اور مڈل ایج کے لوگ وہ اس واجب کفایت میں کہاں چلے گئے؟ وہ کھانا کیوں خالی؟ قیامت کے دن اسلام کی اس مظلومیت کا جواب ان کو بھی دینا ہوگا. تو مسجد زرار کا یہ پیغام تو لوگ سنتے ہی نہیں، اتنا ہی سنتے ہیں کہ مسجد توڑ دو اگر وہاں سے فتنہ و فساد. لیکن وہ مسجد توڑ کے اس کے بدلے بھی کچھ ہونا چاہیے. خالی مسجدیں ٹوٹتی جائیں اور اس کا متبادل نہ ہو، یہ بھی معاشرے کے لیے نقصان دہ. اور یہ اسی آیت کس انداز سے پروردگار نے اس پیغام کو سمویا کہ مسجد زرار پر آیت مکمل نہیں تھی بلکہ کہا ولا تقم فیہا ابدا ولا مسجد اُسِّسَتْ تقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. اس مسجد میں کبھی نہ جانا اور اس مسجد میں بار بار جانا. یہاں سے راستہ بند تو وہاں کا راستہ کھلے. یہ تو میں نے اس لیے کہا کہ بہرحال یہ جماعت ثانی کا مہینہ شروع ہو جائے گا اگلے منگل کو، اور اسی حوالے سے پھر رجب آ رہا ہے اور شعبان آ رہا ہے. بچوں کے ایسے بہت سے پروگرام، جیسا کہ میں نے کہا بڑوں کا کوئی پروگرام چھوڑ دیں، اس میلاد میں نہیں جا سکتے ہیں، اس مجلس میں نہیں جا سکتے ہیں، اس میں آ جائیں. یہ اس واجب کفایت میں حصہ لینا. اور مسجد زرار دوسرا بڑا نقصان بتایا گیا. ابھی میں نیت تک نہیں جا رہا، وہ بھی ایک اہم مسئلہ. اچھے کام کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے. دوسرا بڑا نقصان تفریقاً بین المومنین. اس مسجد کا ایک کام تھا لوگوں کو آپس میں لڑایا جائے. یہ بھی اسلام کا بہت اہم پیغام، بہت اہم پیغام. مولا کی آخری وصیت 21 رمضان کو کیا تھی اور رسول اللہ کی آخری وصیت مولا کے نام کیا تھی؟ دونوں ایک ہی.
21 رمضان کو جو آخری وصیت میرے مولا نے کی اس میں یہ تھا کہ حسن حسین بیٹا میں نے تمہارے نانا سے آخری وصیت میں یہ سنا کہ جتنا ہو سکے مومنوں کے درمیان اصلاح کی کوشش کرو۔ یہ دو عبادت ہے، تفریق، اصلاح، ملاؤ اور دور کرو۔ اب اگر مسجد جیسی جگہ مومنوں کو دور کر رہی ہے تو اس کو توڑ دیا جائے۔ مسجد جیسی جگہ ہمارے آپ کے گھر کی اہمیت رکھتے ہیں، اگر ان میں یہ کام شروع ہو جائے تو ایسے گھر بھی ٹوٹنے چاہیے اور ایسے سر بھی ٹوٹنے چاہیے محاورہ۔ یہ حقیقت کی بات نہیں کر رہا، البتہ خطرہ بھی ہے کہ امر بالمعروف کا چوتھا مرحلہ جب وہ آدمی جو معاشرے میں ایسی حرکتیں کر رہا زبان سے سنتا، نہ مانے بات چیت بند کر دو، اس کا بائیکاٹ کر دو، نہ مانے اسے مارو، البتہ مستحق سے اجازت دے، اتنا کہ وہ مرنے نہ پائے، اور پھر اس سے زیادہ مار بھی دو اس کو۔ یہ بھی ہے، خالی مسجد نہیں، اگر مسجد تفریق پیدا کرے تو جلا دو، اور اگر کسی مومنہ کا کام ہو لڑائی بجھائی، اس کو اس سے لڑائے، اس کو اس سے لڑائے، اس کو اس سے لڑائے، اگر کسی مومن کا کام ہو چغل خوری تفریقاً بین المومنین۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مسجد سراری کو توڑنا ہے، اس لیے توڑنا ہے کہ وہ مومنوں کو لڑا رہی۔ جو جگہ جو شخص جو انسان بھی یہ کام کرے اس کا حشر اور انجام یہی ہونا چاہیے۔ یہ میرے مولا نے 21 رمضان کی آخری وصیتوں بیٹا حسن اور حسین کہہ کے مخاطب کر کے ہمیں پہنچائی، اور یہ کہہ کر کہ یہ رسول کی آخری وصیتوں میں سے، رسول کی آخری وصیتیں سننے والا بھی سوائے علی کے اور سب وہ وصیتیں میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور خود علی زندگی اس بات کی گواہی۔ اتنے مظالم ہو گئے خانہ علی ابن ابی طالب پر، گلے میں رسی باندھی گئی۔ آسان بات نہیں ہے جس مجمع میں ایک انسان ایک دن اتنا عزت والا کہ من کن تو مولا پالی، اور مولا جس کے لیے 1,20,000 مجمع میں اسی شہر کی ایک گلی کے اندر وہی لوگ تو ہیں، اسی کے اندر گلے میں رسی باندھ کے گھسیٹا جائے۔ جن لوگوں نے کل لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ سنا، جنہوں نے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کی حدیث رسول سنی، انہی لوگوں کے سامنے جن کے سامنے اتنا احترام معمولی بات نہیں، گھر کا دروازہ جلنا معمولی بات نہیں، اپنے بیٹے کی شہادت دیکھنا معمولی بات نہیں، مگر کیوں صبر کیا؟ یہی بات جو میں ہر سال ان تاریخوں میں پڑھتا ہوں۔ جب سیدہ نے سوال کیا تو علی کا جواب یہی تو تھا کہ یہ جو اذان میں محمد رسول اللہ رہی ہے ختم نہ ہونے پر مسلمان ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں۔ معصوم نے یہی جواب دیا جب کسی نے کہا کہ اتنے سارے مظالم کے علی چپ کیوں، تاکہ آپ تو نے قرآن میں ہارون کا جواب نہیں پڑھا، موسیٰ گئے کوہ طور سے، اس دوران گوشالہ کی پرستی شروع ہو، آگے دیکھا تو ہارون سے پوچھا تمہارے ہوتے ہوئے کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ ہارون نے کہا میں قوم میں تفرقہ ڈالنا نہیں چاہتا، اللہ نے اس جواب کو پسند کیا۔ علی کا بھی یہی جواب ہے قیامت کے دن۔ تفریق بین المومنین کتنی اہم ہے، جب تفریق بین المسلمین کا اتنا مسئلہ ہو گیا سب، اگر مسئلہ آ جائے تو پڑھتے ہیں۔ ہاں ضرور یہ اپنی جگہ ایک بات ہے کہ اگر خاموشی مسلمانوں اور اسلام کو بچا رہی ہے تو خاموشی واجب ہے علی، اور خاموشی سے اگر اسلام ختم ہو رہا ہے تو بولنا واجب ہے حسین ابن علی۔ یہ تو دیکھنا پڑتا ہے موقع محل کا، لیکن بہرحال مسلمانوں میں تفریق اتنا بڑا گناہ، اس کے خاطر علی ہر ظلم پہ صبر کرنے کو تیار ہے، مسلمان آپس میں نہ لڑیں۔ لیکن البتہ اگر اس کا خیال کرتے کرتے اسلام ہی ختم ہوا جا رہا تو پھر بولنا بھی پڑے گا۔ رسول کی آخری وصیت علی کے نام، علی کی آخری وصیت حسنین کے نام۔ ہر معصوم وقت شہادت کوئی آخری وصیت کرتا ہے، ان میں سے اکثر وصیتیں تو ہمارے سامنے فوراً آ جاتی ہیں، مگر کچھ ایسی وصیتیں بھی ہوتی جو چھپ جاتی ہیں، وقت گزرنے کے بعد آتی ہے، کبھی 20 سال بعد کوئی وصیت آتی ہے، کبھی 40 سال بعد کوئی وصیت ہمارے سامنے آتی ہے، اور کبھی 50 سال بعد۔ علی کی وہ وصیت فوراً ہمارے سامنے آ گئی جو 21 رمضان 41 ہجری کو کی تھی، مگر اسی 21 رمضان کو علی نے ایک اور وصیت جو 20 سال بعد کربلا کے میدان میں سامنے آئی، اور وہ بھی کربلا کے میدان میں اس وقت سامنے آئی جب 50 سال پہلے فاطمہ کی وصیت سامنے آ رہی تھی۔ شہزادی کی شہادت جس دن کو ہوئی، چاہے وہ 14 جمادی الاولیٰ ہو یا 3 جمادی الثانی، وقت شہادت گھر کے مردوں میں سے کوئی فاطمہ کے قریب نہ تھا۔ حسنین قبر رسول پر بیٹھے تھے، میرا مولا حسنین کی تلاش میں حجرے سے نکلا، زینب تھی، زینب کو بلایا تھا شہزادی، اور بلانے کے بعد کوئی وصیت کی، یہ وصیت دنیا سے چھپی رہی یہاں تک کہ 11 ہجری کی جمادی الثانی سے 61 ہجری کی عاشورے کی تاریخ آ گئی۔ ہاں جب وہ وقت آیا جو فاطمہ کے لیے سخت ترین وقت ہے، یعنی حسین کی رخصتی،
آپ نے اکثر علماء سے سنا فاطمہ خاص اصرار کرتی ہیں میرے بیٹے کی رخصتی ضرور بیان کی جائے، میرا مولا حسین۔ اور جب ان تمام لوگوں سے رخصت ہو کہ خیمے کی طرف در خیمہ کی طرف چلا، بہنوں سے رخصت ہوا، سلام کرے، بیٹیوں کو سلام کیا، بیویوں کو سلام کیا، ماں کی کنیز فضا کو سلام کیا، یتیم بیٹیوں کو سلام کیا جن کے بابا ابھی ابھی مارے گئے، بیواؤں کو سلام کیا، شہداء کی ماں کو سلام کر دیا، خیمے میں آ کر سید سجاد کو امانت دے گئے، بیٹا جب واپس مدینے جانا تو میرا سلام میرے کیوں کو بھی پہنچا دینا، اور سب کو سلام کر کے در خیمہ پر آئے تو زینب نے عجیب خواہش ظاہر کی بات کہ ایک مرتبہ بھیا اپنے گلے پر سے یہ تحت الانس کو ہٹائیے، اور حسین نے جب اپنے گلے پر سے امامے کا یہ